شروع کرتا ہوں اس بزرگ و برکت کے نام سے جس نے حق و باطل کے فرق کو ہم پر واضح کیا اور تمام بنی نوع انسان کی کامیابی کو اس کے عمل اور شکر سے مشروط کر دیا۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے بد سے بدنام برا۔ یہ ایک بڑی خوبصورت اور حکمت سے بری ہوئی ضرب المثل ہے کہ بد سے بدنام زیادہ برا ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ اس لیے لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں اور جسے دل ہی دل میں اپنا دشمن مانتے ہیں، پھر اس سے بدنام کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس کی مخالفت میں اتنی تشہیر کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ سنتے سنتے ان تمام باتوں پر جو کہ اس شخص کے خلاف کی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا تسلسل سے بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ یہ طریقہ سیاست میں تو بہت عام ہے، مگر مذہب کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ٹکر کے دو بڑے مذاہب ہیں، اسلام اور کرسچینٹی۔ اگرچہ ان دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، یعنی دین ابراہیمی، مگر کرسچن لوگ موجودہ دور کی جدت پسندی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی حیرت کن ترقی کے باعث نہ صرف اپنے مذہب سے بیزار نظر آتے ہیں بلکہ تمام مذاہب سے بیزار نظر آتے ہیں، خاص کر کے اسلام سے۔ کیونکہ اسلام مذہب تو ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام دین بھی ہے۔ مطلب اسلام ایک ایسا مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے جو کہ کیپٹلسٹ بھی ہے اور سوشلسٹ بھی ہے۔ مطلب کمیونزم سوشلسٹ ملتے جلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان کئی دہائیوں تک مختلف ممالک کے درمیان ایک کولڈ وار اور ایک رسا کشی رہی ہے، اور آج بھی یہ خطرہ اگرچہ موجود ہے، جیسے چائنا امریکہ کشیدگی، اس سے قبل روس افغان وار، ساؤتھ اینڈ نارتھ کوریا وار، ویتنام وار، کوبا، وینیزویلا وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام تر کولڈ وار کے اصل ایکٹرز امریکہ اور رشیا ہیں، جو کہ اپنے نظریات اور مفادات کی آبیاری کے لیے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کا نظریہ معاشیات بالکل مختلف ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام کیپٹلزم اور کمیونزم دونوں کی خوبیاں تو رکھتا ہے مگر ان کی خامیوں سے مکمل طور پر پاک ہے، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جن سے کارل مارکس اور لینن بالکل ناآشنا تھے، کیونکہ اسلام کا معاشی نظام مکمل طور پر سوشل کیپٹلسٹک ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود ایک بزنس مین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب حضرات بزنس مین تھے، اور یہ سب کے سب وہ ہیں جو اوائل میں اسلام لائے۔ مطلب ان کی مجلس اچھے، شریف النفس اور خدا ترس لوگوں کی مجلس تھی، یعنی یہ پیسے والے لوگ بھی تھے اور انہوں نے اپنے رزق میں اوروں کو بھی شامل کیا، غریب اور کمزور کو ایکسپلائٹ نہیں کیا بلکہ معاشرے میں ان کو اوپر اٹھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو اسلام انڈونیشیا، ملائیشیا اور فلپائن تک، جو کہ ایک چھوٹے چھوٹے جزیرے، ایسے جزیروں کی صورت میں ہے نا وہ آباد، تو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا جو بزنس مین تھے، خدا ترس تھے اور عشق اسلام سے سرشار تھے۔ یہ سب چیزیں شاید ہم جانتے ہیں یا شاید کچھ لوگ نہیں بھی جانتے، لیکن یہ گورا سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ پڑھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ایک ایک نقطے کے اوپر غور کرتا ہے، دیگر اقوام کی خامیوں اور کمزوریوں پر گہری نظر رکھتا ہے، کیونکہ اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ اپنی اجارہ داری قائم نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس کے مسائل اور تفرقات میں ہی الجھے رہ جائیں اور ان کی توجہ اپنی حقیقی نظام کی طرف جائے ہی نہ، اور اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے اور مذہب کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اور اس کام کے لیے وہ باری برکم فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ مثلا جرمنی میں ایک زاہد خان ہے جو کہ نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے آگے اور 10-12 نبی ہیں۔ پھر کینیڈا میں ایک ملہم نامی ہے، انڈیا میں ایک مدود نامی شخص ہے، اس طرح اور بہت سے ہیں جو کہ فتنہ امیز اور کفر امیز دعوے کرتے ہیں،
اور غلام احمد سے تو کوئی شخص بھولا ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے سب جانتے ہیں۔ یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں، تاکہ جو دنیا دیکھے تو اس کو یہ نظر آئے کہ یہ سب کے سب ہی جھوٹے ہیں، کیونکہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں نا۔ اور پھر ساتھ میں یہ یورپین اقوام سارے نہیں، لیکن ان کے اندر چند شرارتی اور فتنہ پرور لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ مگر وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا تماشا لگا سکیں، اور ہم بھی جذبات کی رو میں بہ کر جب ہمیں کچھ فار ایگزامپل نظر نہیں آتا، ہم اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اور جب دنیا یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو پھر وہ ہمیں ہی ریڈیکل کہتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، بدنام کرنا، کیونکہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ مگر اس میں ہمارے کندھوں پر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے حالات سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ تو طریقہ ایک ہی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، اپنی سٹیٹ کو مضبوط بناؤ، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے قوم و ملت کو نقصان پہنچے، اور یاد رکھو the bigger you are the stronger you will be۔ اسلام کی اچھی اور مثبت پکچر پیش کرو اور اپنے ملک کو مضبوط بناؤ، اور اس کو مضبوط بنانے میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے، چاہے اس کے لیے کسی کو ایک اینٹ ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ یقیناً وہ بھی ایسا ہی کریں گے جیسا کہ وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس لڑائی جھگڑے اور تفرقات سے تنگ آ کر وہ بھی مذہب و اخلاقیات میں دلچسپی ہی لینا چھوڑ دیں، اور دوسری طرف یورپین ماڈرنزم جو کہ بڑی فیسینیٹنگ اور چارمنگ ہے، کو ہی نہ اپنا مذہب بنا لیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا، نہ ہمیں شیطانیت کی طرف جانا ہے اور نہ ہمیں حیوانیت کی طرف جانا ہے، بلکہ ہمیں میانہ روی کی طرف آنا چاہیے، ہمیں انسانیت کی طرف آنا چاہیے۔ بے شک اسلام مکمل طور پر انسانیت کا ہی درس دیتا ہے، مگر اس درس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام اور انسانیت کا عملی مظاہرہ بھی تو پیش کرنا ہوگا، دنیا کو اس کی عملی صورت بھی تو دکھانی پڑے گی، کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امن کا درس دیتا تو ہے، مگر امن نظر بھی تو آنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں ایک سلوگن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا، مطلب ہم یورپین بیانیے کی تصدیق کر رہے ہیں، جو وہ یہ چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو امن کا درس نہیں دیتا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آئیں، بیٹھیں، گفتگو کریں، اس کا حل تلاش کریں، آپس کے تفرقات کو ختم کریں، جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری اولاد، ہمارے بچوں، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہے، اس کے اوپر ورک کریں۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا انہیرٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا دینے جا رہے ہیں؟ ہم انہیں یہی لڑتا جھگڑتا جلتا جلاتا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے حالات کو بہتر نہیں بنانا؟ اس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑے گی، اور ہر چیز ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ آپ نے صرف یقین کرنا ہے، ایک قدم بڑھانا ہے، قدم اٹھانا ہے۔ انسان کی کامیابی صرف دو قدموں پر ہوتی ہے، اور اس کا پہلا قدم ہوتا ہے یقین۔ آپ یقین پیدا کریں، سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اس لیے خدا پر یقین رکھیں، اس کے اصولوں کو اپنائیں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے اصول اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں بھی نہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں نا معاشرے کے اندر۔ جب ہم اس کو خود سیلف سٹڈی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں بھی تو فرماتا ہے نا کہ میں نے تمہارے سمجھنے کے لیے تو اس کو آسان کر دیا ہے، تو یہ بہت آسان ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے آسان کر دیا اور لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہو گیا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے جی، آپ جس کی مرضی مانیں۔ اگر اللہ کی ماننی ہے اللہ کی مانیں، لوگوں کی ماننی ہے لوگوں کی مانیں، لیکن چلیں لوگوں کی ہی مان لیں اگر آپ ماننا چاہتے ہیں، مگر اس کو ایک بار، کم از کم ایک بار اس طرح سے پڑھیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا یہ پاسبل ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہے، اس کا آپ کو نقصان ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ فی الحال میں مختصری گفتگو کروں گا، انشاءاللہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ ڈیٹیلڈ گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور شاید ہم لائیو کریں۔ تو فی الحال میں یہیں پر اجازت چاہوں گا، ان کے اوپر غور و خوض کریں۔ ہمیں عملی طور پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ
اب ہم اس سٹیج پر، اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب یا تو ہم نے غرق ہو جانا ہے یا پھر ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، اس پر غور و خوض کریں اور انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں، اور ضرور ہوگا، کیونکہ یہ نغمہ فصل لالا و گل کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، اگر ہم نے نہ کیا تو وہ کسی اور کو بھیج دے گا، اور اگر ہمارے پاس چانس ہے تو لیٹس ٹرائی۔ اللہ حافظ۔